شکریہ. پہلے کور کمانڈر 12 آج آرمی چیف نے بھی تمام یقین تھے کہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمے کا ریزولو ہے. مکمل اسلام کے نام پر لوگوں کو بھی ان دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہمیں بحیثیت ریاست پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے, کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے, کوئی امپیچمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. ہم ان کو ان کے بلوں سے ڈھونڈیں گے, ہم ان کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا, چاہے وہ آئی بی اوز کی صورت میں ہو, چاہے جو مرضی فورس استعمال کرنی پڑی. ایک پاکستانی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بہایا گیا, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشت گردوں کے لیے, ان کے فیسیلیٹیٹرز کے لیے, ان کے سمپتائزرز کے لیے. ہم اگینسٹ جائیں گے اور قرآن میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر, اسلام کے نام پر معصوم لوگوں کا قتل کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ فسادی ہیں اور ان فسادیوں کو انہی لائنز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس ریاست پاکستان کے تمام ادارے ہم مل کے ایک سنرجی کے ساتھ, چاہے وہ گورنمنٹس ہوں, چاہے ہماری فوج ہو, چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, سول ہوں, ملٹری ہوں, سب مل کے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اور اپنے یہ مقدس خون ہم پاکستانی بھائیوں کا بہایا گیا ہے, ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں ہم رہیں گے, ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ہمارے پاکستانی اپنی مرضی سے جئیں گے کہ ہم نے کس کانسٹیٹیوشن کے تحت, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہم نے رہنا ہے. ہم یہ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. یہ جو اپنی بندوق کے زور پہ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرے گی. اور ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وی نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کہ کون ان کو کہاں. یہ بہت ہو گئی, بہت ہمارے پاکستانیوں کا کے پاس گانی ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں ایٹ اینی کاسٹ. اس کے لیے ہمیں وی ول ناٹ اسپیئر اینی ون, چاہے وہ فیسیلیٹیٹرز ہوں, سمپتائزرز ہوں, اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. شکریہ. بند کرنی یا نہیں کرنی, کسی نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. کوئٹہ میں امن و امان اگر برقرار ہے تو موبائل فون ایسے موقع پر بند کیے جاتے ہیں. مظلوم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیوں موبائل فونز بند نہیں کیے گئے؟ دوسری بات سر, کل سوشل میڈیا پر ایک افواہ چل رہی تھی کہ ڈی سی اور جو ایس پی ہیں وہ معطل کیے گئے. کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, ڈی سیز یا ایس پیز کے معطل ہونے کے حوالے سے جان صاحب یا ہوم منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک تھارو انسپیکشن کریں گے اپنے سیکیورٹی کا, کہ ہمارے جو پیراڈائم سیکیورٹی کے تحت ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا 12 ربیع الاول کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے. دس از دا فرسٹ ایور ان بلوچستان جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہوئے. اس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, محرم کے حوالے سے ٹارگٹس ہوئے, ان جگہوں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹارگٹ ہوئے. تو اس کے لیے ایس او پی سیٹ کر دی گئی تھی. آیا اس کے لیے جو ایس او پی سیٹ کی گئی تھی وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھ رہی ہے. اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دس از ویری کامن کہ اگر کہیں سیکورٹی لیپس ہوگا تو وائی وڈ اینی بڈی وانٹ ٹو اسپیئر دیم, چاہے وہ ایس پی ہو, چاہے وہ ڈی سی ہو, جو مرضی ہو, اس کو کوئی پروونشل گورنمنٹ یقیناً اس کو اسپیئر نہیں کرے. 23 آ گیا تب بھی مسلموں کے حالات خراب ہیں. ایک ڈسٹرکٹ نہیں سنبھل رہا, کیسے پورے صوبے میں آپریشن ہوگا؟ اور جو ڈیرہ مفتی سے فٹ بالرز اغوا ہوئے تھے, کیا وہ بازیاب ہوئے یا ان کو چھوڑا گیا؟ دیکھیں, 4 تو جو ہیں وہ آگے ہیں اور باقی 2 بھی انشاءاللہ تعالیٰ بازیاب ہو جائیں گے. جہاں تک رہی بات کہ چاہے 1 انچ ہو, دیکھیں آپ اس لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دہشت گردی کی جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں, یہ سٹرائک کرنے کا ہم نے ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو دہشت گرد ہے اس نے کسی 1 انچ پہ سٹرائک کرنا ہے. یہ جو
اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے ٹائمنگ کی اور جگہ کی، تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، ریاست نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر آل آف سڈن ہمارے اسٹیٹ جو ہے وہ کہ ایک چاہے 1 انچ ہو۔ دیکھیں آپ اس لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دہشت گردی کی جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں، یہ سٹرائک کرنے کا ہم نے ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جو دہشت گرد ہے اس نے کسی 1 انچ پہ سٹرائک کرنا ہے، یہ جو اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے ٹائمنگ کی اور جگہ کی، تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، ریاست نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، چاہے وہ قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے، ایک سرٹن پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر آل آف سڈن ہمارے اسٹیٹ جو ہے وہ امپیچمنٹ۔ کوئٹہ میں نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے، ہمیں بحیثیت ریاست پتہ ہے کہ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانی ہے، ان کو ان کے بلوں سے ڈھونڈیں گے اور جتنا بڑا آپریشن ہو سکا ان کے خلاف کریں گے۔ نہ دہشت گردوں اور نہ ہی ان کے سہولت کاروں کو چھوڑا جائے گا۔ مستوں خودکش دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 59 ہو گئی ہے۔ 52 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے جبکہ 7 افراد ٹراما سینٹر میں دم توڑ گئے۔ ترجمان محکمہ صحت کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ سول اسپتال کے ٹراما سینٹر میں 4 شدید زخمی وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ 3 شدید زخمیوں سمیت 18 زخمی سول اسپتال سے CMH منتقل کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ مستوں دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 59 ہو گئی ہے۔ 52 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے جبکہ 7 افراد ٹراما سینٹر میں دم توڑ گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے اب؟ جی بالکل، کچھ زخمی جو ہے جو کوئٹہ میں گزشتہ روز مصدوم دھماکے کے لائے گئے تھے، جنہیں ٹراما سینٹر کوئٹہ اور سول ہاسپٹل کوئٹہ کے علاوہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ بیشتر اس وقت جو زخمی ہیں انہیں ملٹری ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 59 افراد جو ہے اس دھماکے میں جاں بحق ہوئے تھے، جن میں سے 52 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے تھے جبکہ 7 افراد جو ہے وہ کوئٹہ میں ٹراما سینٹر اور BMC میں دم توڑ گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے محکمہ صحت کی جانب سے اس کی مکمل تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی حالت اب تشویشناک نہیں ہے، خطرے سے باہر ہے۔ 8 جو زخمی تھے انہیں بھی ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے CMH میں۔ اس وقت اعلیٰ حکام کی جانب سے بھی جو ہے زخمیوں کو فوری طور پر جو طبی سہولیات جو دی جا رہی ہیں اس میں مکمل حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کے لواحقین کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ عرفان سعید بہت شکریہ۔ نگران حکومت کے دوران کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتے، IMF کو واضح کر دیا۔ FBR اور IMF کے درمیان آن لائن میٹنگ۔ ذرائع FBR کے مطابق FBR کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ابھی تک ہدف کے مطابق ٹیکس محصولات اکٹھے کیے ہیں۔ ٹیکس محصولات پر FBR کی کارکردگی سے IMF مطمئن ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF سے باقاعدہ مذاکرات اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوں گے۔ جولائی تا ستمبر محصولات کا ڈیٹا آئندہ ہفتے IMF کو دیا جائے گا۔ IMF اور FBR میں ورچوئل رابطہ، کتنے پیسے جمع کیے؟ مالیاتی ادارہ نے 3 ماہ کا حساب مانگ لیا۔ ٹیکس چوری روکنے کا پلان بھی طلب۔ FBR اور IMF کے درمیان آن لائن میٹنگ میں بتایا گیا کہ FBR کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ستمبر تک ہدف کے مطابق ٹیکس جمع کیا ہے۔ IMF سے باقاعدہ مذاکرات اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوں گے۔ آئندہ سہ ماہی کے ہدف سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز، ایسا بتانا ہے ذرائع کا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی بہتری آئی ہے۔ حکومت پیٹرول پر 60 روپے فی لیٹر لیوی وصول کر رہی ہے۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم وزارت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔
FIA ने साइफर केस में चालान ऑफिशियल सीक्रेट खसूसी अदालत में जमा करा दिया। चालान में PTI चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया गया है। FIA ने गवाहों के बयानात को भी चालान का हिस्सा बनाया है। इस्लामाबाद से ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा, चालान अदालत में जमा, आजम खान सरकार के मजबूत गवाह, सेक्रेटरी खारजा भी फहरिस्त में शामिल, असद उमर इल्जामात से बरी। FIA की जानिब से जमा कराए गए चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। दोनों की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट और CD को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कापी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। FIA ने चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को एक मजबूत गवाह के तौर पर पेश किया है। ज़राए का कहना है कि आजम खान का 161 और 164 का बयान भी चालान के साथ मुंसलिक है। वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम तक की तमाम चैन गवाहों में शामिल है। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी समेत 28 गवाहों में से 27 के 161 के बयानात को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। FIA ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा भी की है।